صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ جو جموں کشمیر لبریشن لیگ، اس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں، کیونکہ جو پہلے بھی پارٹیاں یہاں پہ کشمیر میں کام کر رہی ہیں، تو ان کا آپ بتائیں کہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری کا بتا دیں تھوڑا سا، اور آگے کیا کاز لے کے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر لبریشن لیگ جو ہے وہ کے ایچ خورشید جو آزاد کشمیر کے جو ہے وہ 59 سے 64 تک پریزیڈنٹ رہے، انہوں نے 1962 میں جو ہے وہ 61 اور 62 میں جو ہے وہ لبریشن لیگ بنائی۔ میں لبریشن لیگ کی بنانے کے غرض و غائد سے پہلے میں کے ایچ خورشید کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھے۔ کے ایچ خورشید رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص ہیں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے، اور 1944 سے 1947 تک وہ جس وقت تحریک پاکستان بہت مشکل دور سے گزر رہی تھی اور قائد اعظم اکیلے جو ہے وہ ہندو سامراج اور انگریز سے استعمار سے لڑ رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ جو قریبی متمدوں میں شامل تھا وہ کے ایچ خورشید اور ان کی بہن فاطمہ جناح تھیں۔ اور پاکستان بننے کے بعد پھر قائد اعظم علیہ رحمت نے اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نے، میری بہن نے، میرے سیکرٹری کے ایچ خورشید نے اور اس کے ٹائپ رائٹر نے بنایا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اعتراف تھا خورشید ملت کے ایچ خورشید کے حوالے سے، اور ساتھ یہ کہا کہ میرے ساتھ اس پورے تحریک پاکستان میں جو ہے وہ باقی سارے لوگ کھوٹے سکے تھے میری جیب میں، جس میں مسلم لیگ میں بڑے بڑے جو ہے وہ سرمایہ دار قسم کے لوگ وہ تھے، ان سب کو جو ہے وہ قائد اعظم نے کھوٹے سکوں سے تعبیر کیا، اور پاکستان بنانے میں جو ہے خود اپنی بہن فاطمہ جناح کا اور سیکرٹری کے ایچ خورشید کا اور اس کے ٹائپ رائٹر کا ذکر کیا۔ یہ کے ایچ خورشید تھے، یہ ان کا میں مختصراً جو ہے وہ ماضی آپ کو بتایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس وجہ سے کہ 1944 میں گریجویشن کا جو ہے وہ گریجویشن نہیں کر سکے تھے، ایک پیپر رہ گیا تھا، تو قائد اعظم نے ان کو اپنے سیکرٹری کے طور پہ اپنے ساتھ چلے گئے تھے۔ تحریک پاکستان میں جو ہے وہ کام کرتے رہے وہ 1947 تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ قائد اعظم کی وفات جس وقت ہوئی، پاکستان کے گورنر جنرل بنے، انہوں نے کشمیر میں بھیجا ان کو، مقبوضہ کشمیر، وہاں کے ایچ خورشید کو گرفتار کر لیا گیا، اور بعد میں کے ایچ خورشید جو ہے وہ گلگت و بلتستان کے گورنر تھے گنسارا سنگھ، اس کے تبادلے میں جو ہے وہ پاکستان آئے، لیکن اس سے پہلے قائد اعظم علیہ رحمت جو ہے وہ وفات پا چکے تھے۔ پھر 1951 میں جو ہے وہ امریکہ چلے گئے، وہ صحافیوں کا جو ہے وہ یہاں انہوں نے ایک اخبار نکالا عزیز بیگ کے ساتھ مل کر، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحافت کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے۔ امریکہ سے جب واپس آئے تو فاطمہ جناح نے ان کو کہا کہ آپ اپنی تعلیم مکمل کر لیں، آپ کی تعلیم جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ گئی ہوئی ہے، تو آپ وہ تعلیم مکمل کر لیں۔ انہوں نے پھر فاطمہ جناح کے اصرار پر لنکن ذہن سے جو ہے وہ بارہ اطلاع کیا، اور واپس کراچی جو ہے وہ فاطمہ جناح کے پاس آئے فلیگ سٹاف ہاؤس میں۔ وہاں وہ 1956-57 تک جو ہے وہ 1957 تک جو ہے وہاں رہے۔ اس کے بعد ان کو آزاد کشمیر کا 59 میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنایا گیا، تو وہ بھی فاطمہ جناح کی مرضی سے جو ہے انہوں نے وہ عہدہ بھی قبول کیا۔ آزاد کشمیر کا صدر بننے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جب دیکھا کہ پاکستان کی مختلف حکومتیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور وہ تحریک پاکستان کی جو اسپرٹ تھی یا وہ جذبہ تھا یا وہ جو پروگرام لے کے جو ہے وہ قائد اعظم چلے تھے، وہ پاکستان کے حکمران جو ہے وہ پس پردہ ڈال رہے ہیں، پس منظر میں جو ہے وہ جا رہا ہے، اور تحریک آزادی کشمیر کو اس بنیاد پر جو ہے وہ نہیں چلایا جا رہا جس طرح جو ہے وہ قائد اعظم علیہ رحمت نے کشمیر کی پالیسی دی تھی۔ اس بنیاد پر پھر انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر بطور صدر کے ایوب خان رجیم میں انہوں نے پھر پاکستان گورنمنٹ سے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ آپ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو مہاراجہ ہری سنگھ کی نمائندہ گورنمنٹ کے طور پہ تسلیم کریں، اور لبریشن لیگ کو جو ہے وہ انہوں نے بنیاد رکھی وہاں لبریشن لیگ کی، کہ جس کا لبریشن کا لفظ یہ آزادی کا ہے کہ وہ تحریک آزادی کو ان خطوط پر جو ہے وہ لے کر آگے چلا جائے جو قائد اعظم علیہ رحمت جو ہے وہ جنہوں نے پالیسی دی تھی وہ ریاست جموں و کشمیر کو جس طرح کا دیکھنا چاہتے تھے، اس کی بنیاد پر انہوں نے جموں و کشمیر لبریشن لیگ کی بنیاد رکھی،
اور سلوگن یہ دیا کہ آزاد کشمیر گلگت و بلتستان کو آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ شامل کر کے اس کو مہاراجہ ہری سنگھ جو پوری ریاست کا مہاراجہ تھا اس کی جانشین جائز اور لیجٹیمیٹ گورنمنٹ کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ اچھا سر، ہمیں بتائیں کہ آپ نے آج بنیاد رکھی، کچھ سینئرس وکیل، کچھ ایڈوکیٹس بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئے، آپ ابھی جموں کشمیر اینڈ آزاد کشمیر میں جو عوام ہے یا جو وہاں پہ جو پارٹیز آلریڈی پارٹیز چل بھی رہی ہیں، ان کو کیا جموں کشمیر لبریشن لیگ پیغام دینا چاہے گی کہ جو آپ کا جو کاز ہے وہ کس حد تک آپ لے کے چلیں گے؟ پہلی بات میں اس کی جو ہے وہ تصحیح کر دوں کہ میں بنیاد آج نہیں رکھ رہا ہوں، آج یہ شامل ہوئے ہیں۔ لبریشن لیگ کی بنیاد تو 1962 میں رہی ہے، میں پریزیڈنٹ ہوں اس وقت لبریشن لیگ کا۔ اس سے پہلے ان کے بعد جو ہے وہ خورشید صاحب رہے، خورشید صاحب کے بعد جو ہے وہ شریف طارق صاحب تھے ایڈوکیٹ، وہ صدر رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیگم کے ایچ خورشید جو ہے وہ صدر بنی، پھر جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو آزاد کشمیر کے اس وقت پریزیڈنٹ ہے، یہ صدر رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ریٹائرڈ جو ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ عبد المجید ملک تھے پریزیڈنٹ لبریشن لیگ کے، ان کے بعد میں بنا ہوں، گزشتہ 2 سال سے میں ہوں۔ ہم اس وقت جو بات پورے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ نوجوانوں تک لے کے جو ہے وہ جا رہے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 72-74 سالوں میں جو پالیسی لے کر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر علاقے پاکستان اور علاقے ہندوستان اور کشمیر بنے گا خود مختار، یہ پالیسیاں جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ چلتے رہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ مسلح جدوجہد بھی ہوئی، جہاد بھی ہوا، مذہبی جماعتیں، باقی سب نے جو ہے وہ اپنے طریقے آزما لیے، اور پاکستان کی حکومتوں نے بھی 74 سالوں میں جو ہے وہ کرنے کے باوجود وہ 1 انچ بھی ریاست جموں و کشمیر کا آزاد نہیں کروا سکے۔ اور آج بھی ہندوستان ریاستی دہشت گردی کر کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جو ہے ان کے حقوق پامال کر رہا ہے، ان پہ ظلم و جبر کر رہا ہے، ان پہ جو ہے وہ ابتلاؤں کے پہاڑ توڑ رہا ہے، یہ جو ہے وہ آج بھی وہ کر رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کے ایچ خورشید کا جو نظریہ ہے اس کے علاوہ ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کا کوئی تصور نہیں، اس کے علاوہ پاکستان کی سلامتی کا کوئی تصور نہیں۔ واحد حل جو تحریک پاکستان کی روشنی میں اور قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کی روشنی میں، اور جو وین تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، جس کو کے ایچ خورشید لے کر آگے چلے، اس کے بغیر نہ پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، نہ پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام لایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ریاست جموں و کشمیر کے 2 کروڑ عوام آزادی حاصل کر سکتے ہیں، اور ریاست جموں و کشمیر ایک متحد ریاست کے طور پہ جو ہے وہ مارز وجود میں آ سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کے ایچ خورشید کا فلسفہ تحریک جو ہے تحریک آزادی اس کو اپنایا جائے، نوجوان اس کے ساتھ وابستہ ہوں اور اس کی بنیاد پر اس کو لے کے چلا جائے، اور پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو، اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی کے ہم امین ہیں۔ کوئی جماعت پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کی دعوے دار نہیں ہے، نہ لے کے چلتی ہے، سوائے جموں و کشمیر لبریشن لیگ کے۔ واحد جماعت ہے ہم جو لے کے چلتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں، پاکستان کی عوام سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے اور وہاں کی عوام سے، گلگت و بلتستان کی عوام سے بھی کہتے ہیں کہ وہ کے ایچ خورشید کے فلسفے کو اپنائیں، لبریشن لیگ کے جو ہے وہ پلیٹ فارم پر آئیں، اس جھنڈے تلے آ کر جو ہے وہ منظم ہوں، لام بندی کریں، تاکہ ہم ہندوستان کو جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جو اس نے ظلم جاری کر رکھا ہوا ہے، اور 5 اگست کو اس نے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا جو ہے وہ 370 اور 35 سے ختم کر کے وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف بین الاقوامی طور پر لام بندی کر کے اس کو جو ہے وہ روکا جا سکے، اور اس کی فوجوں کو، بیرونی فوجیں جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر سے نکلیں، اور ریاست جموں و کشمیر کے عوام آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی جو منشا ہے اس کی روشنی میں جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، آزادانہ طور پر ان کو موقع دیا جائے۔ ہم یہ پیغام لے کر آزاد کشمیر اور پاکستان میں جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ جا رہے ہیں۔